ایک نوجوان لڑکی روزینہ اپنی ننھی بیٹی کے ہمراہ سڑکوں پر در بدر پھرتی تھی۔ یہ آئس کے نشہ میں مبتلا تھی، گھوم پھر کے مانگ تانگ کر اپنی لت اور بیٹی کے دودھ کا بندوبست کرتی اور کسی پل کے نیچے یا کسی دکان کے باہر سو جاتی۔ ایک روز علاقے کی مشہور شخصیت آغا خان کی اس پر نظر پڑی۔ وہ اسے شفقت سے اپنے گھر لے گئے۔ آغا خان نے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک بحالی سینٹر قائم کر رکھا تھا۔ آغا خان نے روزینہ کو پیار سے سمجھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی ننھی بیٹی کو اپنی ایک رشتہ دار خاتون کی تحویل میں دے دیا۔ روزینہ کا علاج 1 سال تک جاری رہا، جس کے بعد ایک روز آغا خان نے اس روزینہ کو اپنے دفتر بلایا اور کہا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہاں جاؤ گی؟ اس نے جواب دیا، بابا میں کہاں جاؤں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ آغا خان نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر آپ نے مجھے بابا کہا ہے تو آج سے آپ میری بیٹی ہو۔ یوں روزینہ کو اس بحالی سینٹر کے خواتین والے حصے میں ملازمت دے دی گئی۔ کچھ ماہ گزرے، اسی بحالی سینٹر میں زیر علاج ایک لڑکے کو روزینہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اپنا علاج مکمل ہونے کے بعد اپنے والدین کو بلایا اور روزینہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ والدین نے انکار کیا تو بیٹا ان کے پیروں میں پڑ گیا اور آغا خان کی بھی منت کی کہ ان کو منائیں۔ والدین مان گئے۔ دونوں کی دھوم دھام سے اسی بحالی سینٹر یعنی آغا خان کے گھر میں شادی کی گئی۔ سینٹر کے سٹاف نے انہیں اپنا بیٹا بیٹی سمجھ کر اس شادی میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس نوجوان کو بھی سینٹر میں نوکری دے دی گئی۔ رہنے کے لیے ان دونوں کو سینٹر کے قریب مفت گھر بھی دیا گیا اور اب یہ جوڑا اپنی ننھی بیٹی کے ساتھ انتہائی خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہے۔ بے شک اس دنیا میں برے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے کام کر کے جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔